بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو حالیہ بیان آیا اور اس میں وہ متمنی ہے پاکستانی قیادت یعنی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ملاقات اسلام آباد پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزامات پر بات کیے بغیر نہیں ہوگی، اور یہ بات کہی گئی کہ پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر دیتے تھے تو میں نے ہی اسے روکا تھا، وہ ہم سے مخلص نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں امریکہ پاکستان کی اہمیت سمجھ کر آگے بڑھے تو معاملات مزید بہتر ہوں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اور اس سارے معاملات کے اوپر، جبکہ اب جو ڈو مور کا معاملہ جس کو پاکستان یکسر مسترد کر چکا ہے، وہ ساری صورتحال پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار رضا رومی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رضا، جو یہ آج سٹیٹمنٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور وہ پاکستانی قیادت سے ملاقات کے حوالے سے کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس شرط کے اوپر ہے کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزامات پر بات کیے بغیر یہ چیز نہیں ہوگی، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ وہی تسلسل ہے امریکی پالیسیوں کا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کچھ شدت آ گئی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور جو کہ بالکل ہی نامناسب بات ہے اور حقائق کے بالکل منافی ہے، کیونکہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ پٹ گئی ہے، اور افغانستان میں اتنے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر بھی امریکہ جو ہے وہ آج وہاں سے سرخ رو نہیں ہوا، بلکہ اس کی فوجیں جو ہیں اب ان کو بلانے کی بات ہو رہی ہے، مگر افغانستان میں تو ایک یوں سمجھیے کہ افراتفری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کا کوئی سولوشن ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ٹرمپ صاحب نے ملاقات کے اوپر کنڈیشن کیوں لگا دی ہے کہ ملاقات، جناب انہوں نے ایک بات بھی کر دی کہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کی کنڈیشنالٹی بھی بیان کر دی؟ دیکھیے، دو باتیں ہوتی ہیں، یہ چونکہ ٹرمپ ایک سیاسی آدمی ہیں تو وہ پہلے اتنی سخت بیانات دے چکے ہیں، اب اگر وہ بالکل ہی یو ٹرن کریں گے تو امریکہ میں ان کی بھی کیا وہ منہ دکھانے کے قابل تو نہیں رہیں گے نا۔ تو انہوں نے یہی کرنا ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہا ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنے پرانے مطالبے بھی دہرا دیے ہیں، تو وہ ایک ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہی پتے سے دو مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان تو اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے افغان ٹاکس کے حوالے سے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یکسر امریکہ اپنا ملبہ پاکستان ہی کے سر ڈالنے پر تلا ہوا ہے؟ جی، امریکہ تلا ہوا ہے، اور وہ کب سے تلا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے یہی تو واقعہ اور مسئلہ پیش آ رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، کہ پاکستان کو خواہ ایک اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے اور امریکہ خود جانتا ہے کہ در حقیقت یہ امریکی پالیسیوں کی ناکامی ہے، اور ان کا وہاں سے جو اتنے سالوں سے قیام ہے، یہ اس کا فیلئر ہے کہ آج طالبان وہاں پہ دوبارہ جو ہے ان کا غلبہ ہے، تقریباً 60% سے زیادہ رقبے پر ان کا قبضہ ہے، اور یہ کہ مستقبل میں کوئی بھی امن کا سولوشن جو ہے وہ طالبان کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو قربانی کا بکرا پاکستان ہی کیوں؟ ناکامیوں کا ملبہ پاکستان ہی کے سر کیوں؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں جو ہوتا ہے، طاقتور جانور جو ہوتا ہے وہ اپنے سے کمزور والے کے اوپر ہمیشہ حاوی ہونا چاہتا ہے، تو دنیا بھی جو ہے جنگل کے قانون کے مترادف ہی ہے، کیونکہ اگر اتنے ہی اچھے عالمی جو ریلیشنز اور انٹرنیشنل ریلیشنز اگر برابری کی بنیاد پر ہوتے تو پھر یقیناً چھوٹے ملکوں پر اتنا ملبہ نہ گرایا جاتا، مگر یہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یہ اسیمیٹرک پاور ریلیشنز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جس میں کہ بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ چھوٹے کے اوپر اپنا تسلط بھی کرتی ہے اور اس کے اوپر الزام بھی لگاتی ہے اور اس کو دباتی بھی ہے، اور امریکہ یہی کرتا آیا اور کر رہا ہے۔ لیکن ابھی جو یہ بیان سے تھوڑی یہ ضرور دکھائی دیا ہے کہ انہوں نے یہ تمام تر اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد بھی ان کو یہ خیال آ گیا ہے، اور یقیناً امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باور کرایا ہوگا کہ بھائی یہ پاکستان سے آپ بات کیے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے پاکستان کے ساتھ کچھ ایک تعلقات کو استوار دوبارہ سے کسی حد تک کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اب وقت ہی بتائے۔ تو ملاقات آپ کو ویسے ہوتی نظر آتی ہے کوئی؟ میرے خیال سے ملاقات بالکل ہو سکتی ہے، اور میرے خیال سے ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات ہیں، آج سے نہیں پچھلی 6 دہائیوں سے، اور پاکستان ہمیشہ امریکہ کا حلیف رہا ہے مختلف ادوار میں، اور آج بھی ہے،
اور اس لیے کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی لیڈرز جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں، کیوں نہیں؟ بات چیت تو اور سفارت کاری میں اور اس طرح کے پیچیدہ معاملات میں بات چیت ضروری ہوتی ہے. اور دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہوگا یا ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوگا، اس کا اثر سب سے زیادہ پاکستان پر ہوگا، جیسے کہ ہم پچھلے 18 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ جتنے امپورٹنٹ پلیئرز ہیں اس خطے میں اور خصوصاً افغانستان میں، ان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف کو بھرپور انداز میں بیان کرے، اور جو پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں اور جو عزائم ہیں اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اور افغانستان میں جو دہشت گرد اس وقت پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں ان پر قابو پانا. اس لیے یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں کہ وہ کھل کر امریکہ کو بتائے کہ بھئی آپ نے ہمارے خلاف جو دہشت گرد کاروائیاں کرتے ہیں ان کو کیوں پال رکھا ہے. تو رضا، جب ایک طرف پاکستان افغان بارڈر کے پاک افغان بارڈر پر جب یہ باڑ لگانے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اور اس کو یہ پورا بھی کیا جا رہا ہے، تو باڑ جب سے انسٹالیشن ہو رہی ہے بڑا چیلنجنگ سچویشن پیدا ہی ہو جاتی ہے کہ اکراس دا بارڈر جہاں پہ باڑ لگانے کا کام جاری ہے، وہاں پہ ان لگانے والوں کو، ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ان سولجرز کو جو کہ وہاں پہ جو کہ ڈپلائیڈ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی روک تھام کے لیے امریکہ کوئی کردار کیوں نہیں ادا کرتا اگر دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کو اتنے ہی تحفظات ہیں پاکستان سے؟ تو سچ جانیے تو یہ ہماری سویلین حکومتوں کی کمزوری رہی ہے. آج سے نہیں، پچھلی 2 حکومتوں نے بھی اس کے اوپر بھرپور سٹینڈ نہیں لیا. دیکھیے ہماری پاک افواج نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے زیادہ ہمارے جو افسران ہیں اور ہمارے جو سولجرز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یہ ساری افغان جنگ میں. اور یہ جنگ تو ہماری تھی ہی نہیں، یہ مسلط کی گئی ہم پر. اور جب یہ مسلط ہو گئی تو اس کے بعد پے در پے ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنے وطن کی دفاع کے لیے اور دہشت گردوں سے بچانے کے لیے. اور ہمارے سویلینز نے بھی ایک بہت بڑی قیمت ادا کی، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہزاروں پاکستانیوں کی قربانیاں ہیں. تو یہ اب سویلین، اب عمران خان صاحب آ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایک موڑ پر آ گئی ہے امریکہ کے بارے میں ہماری پالیسی، جہاں پہ ہمارے موقف کا بھرپور جو ہے نہ صرف اظہار کیا جائے بلکہ امریکہ کو یہ تنبیہ کی جائے کہ آپ اپنی روش بدلیے، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. رضا رومی، سینئر صحافی تجزیہ کار، اس معاملے کے اوپر بات کر رہے تھے. اور جس طریقے سے ملاقات کے حوالے سے بالکل ہونی چاہیے، پازیٹیو اس کے اوپر ہونی چاہیے، دیرینہ تعلقات امریکہ اور پاکستان کے درمیان، لیکن امریکہ کو اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو قربانیاں پاکستان نے دی اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.